مخکې نه سړی جوړي خدای خبر جوړل شو دي ګون واستل مړه گورنمنٹ ہائی اسکول شامری کے طلباء کا سر فورسٹ راز الفقار صاحب اسسٹنٹ کمشنر ریسا خیل۔ درختوں کی وجہ سے جانداروں کی جان میں جان ہے۔ آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں اس اسکول کے ہونہار طالب علم حسن قریشی کو دعوت دیتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس پروقار تقریب کا آغاز کریں۔ حسن قریشی، متعلم، گورنمنٹ ہائی اسکول چاپری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والارض وضعها للانام، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، والحب ذو العصف والریحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا مہربان ہے۔ اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہے، اور بوس والی اناج اور خوشبودار پھل، پس تم اپنی رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جزاک اللہ۔ وہ محفلیں ادھوری رہتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ میں کلاس 7 کے طالب علم نعمان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ نعمان، متعلم، کلاس 7، گورنمنٹ ہائی اسکول چاپری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نہ کلیموں کا تصور، نہ کلیموں کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ نہ کلیموں کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میں گدائی مصطفیٰ ہوں، میں گدائی مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ نہ کلیموں کا تصور، نہ خیال طور سینہ، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور مدینہ۔ نہ کلیموں کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑنا طبیب، میری زندگی جو چاہو لے چلو مدینے۔ نہ کلیموں کا
تصور نہ خیال طور سینا میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینا. جزاک اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ ہمارا خٹک بیلٹ تعلیمی لحاظ سے زرخیز ہے اور کچھ ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو اعلیٰ درجے تک تعلیم کی آخری حد تک بڑھ گئے ہیں، لیکن آپ کی بچوں کی مستقبل کی خاطر بہتر روزگار کو ٹھکرا دیا ہے. میں اب جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اسی اسکول کے سربراہ ہیں اور ایسی فیلڈ میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، یعنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے، جس کو بہت کم لوگ منتخب کرتے ہیں. میں اس تقریب کے میزبان جناب ڈاکٹر افضل بادشاہ رئیس مدرسہ گورنمنٹ ہائی اسکول چاپری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہیں آپ کی تالیوں کی گونج میں. Thank you so much, Asad said, Varti Assistant Commissioner Saab, Forest Officials and other respected participants. Assalamu alaikum. میں بہت مشکور ہوں، بہت ممنون ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے، اور ساجد صاحب آپ کا بھی بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اتنا زبردست پروگرام اویئرنیس جو ڈیفورسٹیشن کے حوالے سے وہ یہاں پہ پیدا کی. مجھے پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، میری اپنی زمینیں گر رہی ہیں، اسی وجہ سے گر رہی ہیں، لیکن کبھی میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ میں بھی یہیں پہ بچوں سے بات کروں، میں بھی یہیں پہ کبھی کوئی سیمینار منعقد کروں. تو ساجد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ساجد صاحب کے لیے کلیپنگ بنتی ہے، پلیز ایک دفعہ کریں. جنگلات کا کٹاؤ جیسے آپ سارے جانتے ہیں کہ اس کے بڑے سارے نقصانات ہیں، لیکن اس کے سارے نقصانات میں جو 48% ہے، جو سب سے زیادہ اس کا نقصان ہو رہا ہے وہ ایگریکلچر کا ہو رہا ہے. اور ہمارے پاکستان کا دیکھیں 72% لوگ جو ہیں وہ ایگریکلچر سے ریلیٹ کرتے ہیں. اگر ہم اپنا علاقہ دیکھیں اور ہمارا علاقہ تو دیکھیں پہاڑ کے قریب ہے، ہمارا علاقہ اگر ہم جنگلات کو اسی طرح کاٹتے رہیں تو بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. ادھر ادھر کی مثالیں دینے سے پہلے اگر صرف آپ سمپل ایک مثال لیں جس کو آپ مالا والا بولتے ہو، یا اس کے اس سائڈ پار کے جو علاقے ہیں اگر وہ آپ دیکھ لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سال پہلے وہ کتنے تھے اور اب وہ کتنے کم ہوتے جا رہے ہیں. جنگلات کی کٹاؤ کا ایشو ہر جگہ پہ ہے. اگر 2002 سے لے کر 2010 تک جو پوری دنیا میں 16 ملین اسکوائر کلومیٹر میں جنگلات تھے، وہ ان 10 سالوں میں 2.3 اسکوائر ملین کلومیٹر کٹ چکے ہیں. جب آپ ایک درخت کاٹتے ہو، شاید آپ سمجھتے ہو کہ میں نے ایک چھوٹا سا درخت کاٹ لیا ہے، لیکن پوری دنیا میں اگر دیکھیں جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جنوبی امریکہ میں ہے، برازیل میں ہے، ایمیزون فورسٹ اس کو بولتے ہیں، صرف اس ایک جنگل کا جو لوگ ایک درخت کاٹتے ہیں، جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایک ہی درخت کاٹ رہے ہیں، اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا. اگر وہ ایک درخت اکٹھا کیا جائے تو ایک دن میں جو وہاں پہ کٹوتی ہوتی ہے وہ ایک بڑے پچ کے برابر ہوتی ہے. جس طرح یہ جو ہمارے اسکول کا ایریا یہ شاید بہت کم ہے، اس سے بھی زیادہ بنے گا. تو جو ایک درخت ہم کاٹتے ہیں وہ بھی بہت ہی قیمتی ہے، کیونکہ یہی ہمیں آکسیجن دیتا ہے، یہی ہم سے کاربن ڈائی آکسائڈ ختم کرتا ہے، جذب کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، جو ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، ٹمپریچر آپ کو فیل ہو رہا ہے، آپ کو موسم کی تبدیلی کا بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جس وقت ہم گندم کاشت کرتے تھے، جس وقت ہم گندم کی کٹائی کرتے تھے، موسم چینج ہو رہا ہے. اسی وقت بارشیں ہوتی ہیں جب گندم کو کاٹنا چاہتے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے گلوبل وارمنگ اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے. تو میں چونکہ یہ
جنگلات کے کٹاؤ کے حوالے سے ہے، تو میں جو دوسرے مہمان ہیں اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، اسد صاحب آپ کنٹینیو کریں. تھینک یو سو مچ سر. ایک دفعہ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے. میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ یہاں پہ آئے. حدیث کی روح سے درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، اور ایک درخت 18 افراد کو آکسیجن فراہم کرتا ہے. ایک درخت. آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اسپتال جاتے ہیں تو آپ کو آکسیجن کی سلنڈر لگائے جاتے ہیں. چونکہ ماہرین ہمارے درمیان موجود ہیں اس لیے میں اپنی باتیں مختصر کروں گا. میرے اگلے مقرر ہیں عاشر اسد خان، انوائرمنٹل انجینئر، جو اسی فیلڈ کے متعلق باتیں کریں گے. میں دعوت دیتا ہوں عاشر اسد خان کو کہ وہ آپ کو جنگلات اور درختوں کے فوائد بیان کریں. عاشر اسد. السلام علیکم معزز مہمان گرامی اور میرے سامعین، السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا جو سیمینار ہے وہ جنگلات کی کٹوتی اور اس کی شعور کے لیے جو ہے نا منعقد کیا گیا ہے. جنگلات کے فوائد، سب سے بیسک فوائد یہی ہے کہ مطلب جو ہے نا آپ کو آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں. اب آپ ہمارے اپنے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح جنگلات کی کٹاؤ شروع ہے، یہ ابھی آپ کو فیل نہیں ہوگا، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے نا اب بہت مسئلہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک درخت کو بڑھنے میں سالوں لگتے ہیں. جیسا کہ آج کل کاروبار جو ہے نا اس پہ بڑھ چکا ہے، لوگ کٹاؤ کرتے جا رہے ہیں لیکن کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہے. علاقے کے تمام لوگ اس بات کو اگر سمجھ جائیں کہ جنگلات ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں تو شاید وہ کبھی بھی ایسا نہ ہونے دیں. میں آپ کو بہت بیسک چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جنگلات کے فوائد ہوتے کیا ہیں. اصل میں آپ نے شاید سنا ہو کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ درخت ہمیں ان سے فوٹوسینتھیسس کے تھرو جو ہے آکسیجن دیتے ہیں. اب اگر کاربن ڈائی آکسائڈ یہی آکسیجن جو ہے نا اگر ہم نہ مطلب وہ فوٹوسینتھیسس کا پروسیس نہ ہو، جب جنگلات نہیں ہوں گے تو وہ پروسیس بھی نہیں ہوگا. اس سے ہیٹ ٹیمپریچر کس طرح بڑھتا ہے؟ آپ نے اوزون کا نام سنا ہوگا، جو اوپر ایک لیئر بنتی ہے. جب اوپر سورج سے شعاعیں آتی ہیں تو وہ لیئر اسے ڈپلیٹ کرتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے، رکاوٹ کرتا ہے. چونکہ اس کی شعاعیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اگر وہ اوزون لیئر نہ ہو تو وہ اس شعاع سے تمام انسانی اور تمام مخلوقات کی زندگی ختم ہو جائے. تو وہ اوزون لیئر جو ہے وہ بہت بیسک رول ادا کرتا ہے. اب اوزون کی ڈپلیشن اسی وجہ سے ہوتی ہے، جب جس طرح اوپن برننگ سے جو ہے نا نوکس سوکس یہ کچھ گیسیں ہوتی ہیں جو اوپر ریلیز ہو کے جو اس کے ساتھ ڈپلیٹ کرتی ہیں تو وہ اوزون لیئر ٹوٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اوزون لیئر کم پڑ جاتی ہے. اوپر سے آنے والی شعاعیں نیچے آ جاتی ہیں، لیکن بیک سے جو ہے نا ٹیمپریچر ایکولی ہونے کے لیے وہ اوپر نہیں جاتی، تو جس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھ رہتا ہے. جس طرح آپ لوگ کہتے ہو کہ مطلب ہوس بڑھ گئی ہے، یہ اسی وجہ سے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی جو ہے نا وہ گلوبل وارمنگ اسی وجہ سے پھیلتی ہے. بارشیں اسی وجہ سے کم ہوتی ہیں کیونکہ جنگلات کٹائی ہوتی جا رہی ہے. آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں بادل بھی اسی طرح ایسڈ رین کا آپ نے سنا ہوگا. ایسڈ رین کس طرح بنتی ہے؟ H2SO4 H2CO3 کاربن ڈائی آکسائڈ NO3 یہ والی گیسیں جب اوپر جاتی ہیں تو H2 کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہیں، جس سے HNO3 H2CO3 H2SO4 یہ زہریلی گیسیں بنتی ہیں. جس طرح کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا اب جب بہت عرصے بعد جو ہے بارش ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس بارش میں نہ آ جائے، یہ زہریلی بارش ہے اس طرح کا. اصل میں یہ اویئرنیس دینی ہوتی ہے کہ کیوں بہت عرصے بعد جو ہے وہ ایک بارش کی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے جنگلات کے فوائد یہی ہیں بیسیکلی کہ آپ جو ہے نا آپ کو آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں. باقی آپ سب کو چاہیے کہ جو ہے نا اپنے علاقے میں اس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز کریں. لوگوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہوں ایک پلیٹ فارم میں، اور باہر سے آنے والے لوگ کاروبار لوگوں کو منع کریں کہ بھائی ہماری نسلوں کے لیے کیوں مطلب زندگی ان کی خراب کر رہے ہو. تھینک یو سو مچ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو تو اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا لے گا تو اسے ضرور کھجور کا پودا لگا لینا چاہیے۔ اس سے آپ درختوں کی اہمیت کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دیا کہ قیامت کے دن بھی اگر کھجور کا پودا ہے تو آپ اس حساب سے پہلے لگا لیں۔ میں بلا تاخیر مختصر سے خطاب کے لیے 2-3 باتوں کے لیے جناب ڈاکٹر خالد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ڈاکٹر خالد صاحب آپ کی تالیوں کی گونج میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اے سی صاحب، ذوالفقار صاحب، تحصیلدار صاحب اور تمام معزز مہمانوں کا شکریہ، اور ساجد صاحب، اسد اللہ صاحب اور تمام سر افضل صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اتنا بہترین ایونٹ ایک انتہائی اہم مسئلے پہ منعقد کیا۔ میں صرف 2-3 مین باتیں کروں گا۔ درخت کاٹنا ایک جرم ہے، اور وہ اس طرح کا جرم ہے جو ہم مستقبل کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ درخت ابھی اگر شاید ہمیں فائدہ اتنا نہ دیں، لیکن اگر ہم نے درخت مزید نہیں لگائے اور جس طرح ہم درخت کاٹ رہے ہیں کاٹتے گئے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جس طرح دمے کا مریض ہوتا ہے اس کو سانس لینے میں بھی دشواری پیش آتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے بچے گندی فضا میں، آلودہ فضا میں سانس لیں گے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں خدا کا کہ ابھی تک ہمارے علاقے میں آلودگی نہیں آئی۔ اگر ہم کراچی جائیں، لاہور جائیں تو وہاں پہ ہمیں چاند نظر نہیں آ رہا۔ آج کل ایسے حالات ہیں کہ چاند کی طرف، ستاروں کی طرف دیکھیں تو ستارے جس طرح ہمارے علاقے میں نظر آتے ہیں وہاں پہ اس طرح نظر نہیں آتے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ مین وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ درخت نہیں ہے اور لوگوں کی آبادی زیادہ ہے۔ میں بچپن میں ہوتا تھا تو وہاں پہلے درخت نہیں تھے، 20-30 سال پہلے بھی ہمارے علاقے میں اتنے درخت نہیں تھے۔ مجھے ایک طرف کی خوشی ہے کہ ہم نے درخت لگائے ہیں یا خود ہو گئے ہیں، کیکر ہیں یا جو کچھ بھی ہے، لیکن ماحول کو بہت بڑا فائدہ دے رہے ہیں۔ ابھی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جب ہم جوان ہو گئے ہیں تو ابھی ہم درخت کاٹنے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک آدمی ادھر سے لے کے جاتا ہے، اونٹ لے کے جاتا ہے، ٹرالی لے کے جاتا ہے، ہمارا گھر بالکل ساتھ ہے، تو میں افسوس کے ساتھ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک ٹرالی لے کے جاتے ہیں اور پورا وہ درخت کاٹ کے آدھے پھینک کے اور آ جاتے ہیں اور پورا ماحول کو اتنا خراب کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح شروع رہے تو ایک دن آئے گا کہ ہمارے پہاڑوں پہ کوئی درخت نہیں ہوگا۔ تو برائے مہربانی میری ہاتھ جوڑ کے التجا ہے، سب مشران بیٹھے ہوئے ہیں کہ درختوں کی کٹائی کو روکنے کے لیے اپنا تعاون انتظامیہ کے ساتھ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ کریں، اپنے بچوں پہ رحم کریں، ماحول پہ رحم کریں، پاکستان پہ رحم کریں۔ خدا حافظ۔ یہ تھے خالد صاحب جو آپ سے دردمندانہ اپیل کر رہے تھے۔ پروین شاکر نے کہا تھا کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ کی تالیوں کی گونج میں جناب اسلم روز خان صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب محترم اسلم روز خان صاحب۔ جناب اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل، میں آپ کو شہداء کی سرزمین چاپری پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اپنی طرف سے، چاپری کی طرف سے اور الخدمت کمیٹی چاپری کی طرف سے۔ ان کے بعد فارسٹ آفیسر صاحب جناب ڈاکٹر افضل بادشاہ صاحب، جناب ڈاکٹر ساجد اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب، دیگر مہمانان گرامی اور معزز شرکائے کانفرنس، آپ سب کو السلام علیکم۔ دیکھیے، تقریروں کی سلسلے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اسلام بھی بتاتا ہے، ہمیں سائنس بھی بتاتی ہے، ہمیں آباء و اجداد نے بھی بتایا ہے کہ درخت لگانا سنت ہے، درخت لگانا فائدہ مند ہے، درخت لگانا خوبصورتی ہے، درخت لگانا زمین کا زیور ہے، اور درخت لگانا ڈاکٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ قانونی جرم کے ساتھ ساتھ ہمیں فقہ بتاتا ہے، ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ بلا ضرورت، لفظ ہے بلا ضرورت درخت بیچنا، درخت کاٹنا گناہ عظیم ہے۔
बड़े कहा करते थे कि औरत का जेवर सोना है और जमीन का जेवर दरख्त है। अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन को जिस जेवर से हमारी कौम ने आरास्ता किया वो तालीम है। आप सोने से बढ़कर कलम हो गया है, लेकिन बदकिस्मती है, 50% बदकिस्मती, 100% मैं कतई नहीं कहूंगा, क्योंकि कौम को नाउमीदी की तरफ ले जाना भी गुनाह है। दरख्त बहुत बड़ी मिकदार में काटे जा रहे हैं। अगर हॉलैंड में बारिश होती है, रशियन कंट्रीज में होती है, यहाँ पे हमारे रजमक में होती है, तो क्या वजह है? इस वक्त आप देख रहे हैं जो लोग रजमक में रहे हैं, वहां पे इस वक्त बारिश हो रही है। मैं क्यों कह रहा हूं कि बारिश हो रही है? मेरे पास तो कोई आला नहीं, लेकिन वहां पे उन लोगों ने इतनी हिफाजत की है अपने जंगलात की कि वहां पे हर असर के वक्त बारिश होती है। आप मरी में जाते हो, हजारे में जाते हो, तो अचानक बारिश आ जाती है। क्या वहां पे सब औलिया बसते हैं? औलिया कराम तो हर जगह होते हैं, यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन उन लोगों ने अपने नस्लों के साथ साथ जंगलात की हिफाजत की है। हमारे पास थोड़ा अरसा पहले आप देखें, हमारा KPK का गांव कुर्द शरीफ के साथ जंगलात पे पाबंदी लगी हुई थी, और हमारे चापरी के जंगलात पर पाबंदी लगी हुई थी। डॉक्टर साजिदुल्लाह खान साहब के घर के साथ तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर का एरिया क्वाइटली सेफ था, किसी की जुर्रत नहीं कि उसकी तरफ जाता। लेकिन बाज ऐसे लोग जो दानिश नहीं रखते थे, जो हिकमत नहीं रखते थे, उन्होंने आर्जी मफाद के लिए 2.5-3 किलोमीटर के जंगल को बेच डाला। फॉरेस्ट ऑफिसर साहब इस बारे में बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ ये इतला दूंगा कि इन दिनों में चापरी पर कम से कम 25 से 30 दफा बारिशें हो चुकी होती थी। रहम हमारे ऊपर अल्लाह का था, लेकिन उन जंगलात की वजह से था। यहाँ से बारिश होती हुई दाऊद खेल और सूर से केसर चली जाती थी। वजह क्या थी? जंगलात थे। जंगलात को हमने बेच डाला, किसी ने नहीं रोका। आज अल्लाह की हमसे नाराजगी हो गई, चापरी पर बारिशें बहुत कम हो गई। दूसरी चीज, हमारा चिचाली डैम अगर बना हुआ, इस हिसाब से मैं कहूंगा कि वो किसी वक्त टाइम दे ताकि उनको विजिट करें। वो 8वां अजूबा भी है और डैम भी है मिट्टी का भरा हुआ, तो वो मिट्टी का क्यों भरा गया? हमने दरख्त काटे। यहाँ पे 2,500-3 हजार किलोमीटर जमीन अगर बह गई तो वजह क्या थी कि पानी की रफ्तार दरख्त न होने की वजह से ज्यादा हो गई, और 2,500-3 हजार जमीन का मतलब है 2.5-3 अरब रुपए की जमीनें हमारी बह गई। नुकसानात है, हबस बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गई है, चुप रही है, किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही। हम इस्लाम से दूर हो गए, हम साइंस से भी दूर हो गए। लेकिन दूसरी अच्छी चीज कि हम देखते हैं कमर बिशानी का मेला है, चापरी का मेला है या मियावाली में है। मैं यहाँ पे तारीफ जरूर करूंगा हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो सीनियर्स हैं कि उन्होंने हर जगह पे दरख्त भैया किए हुए हैं। हम सुन्नत मोहम्मदी की तरफ फिर लौट आए हैं। हम अपनी जमीन पे जेवर दोबारा लगाने के लिए फिर लौट आए हैं। यहाँ पे अफजल बादशाह की कंट्रीब्यूशन को मैं जरूर सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने आते ही यहाँ पे दरख्त लगाए, और 5 दिन पहले ये ग्रास 1.5 इंच थी, आज ये 5 इंच पे पहुंच गई। ये भी अल्लाह की मदद है। दूसरी चीज, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर साहब से ये जरूर कहूंगा कि हमारे पास ऐसी जगह है, मैं साइट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, ऐसी हमारे पास बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पे लाखों की तादाद में दरख्त उग सकते हैं, और सेफ्टी हम खुद प्रोवाइड करेंगे। हम सेफ्टी प्रोवाइड करना जानते हैं। अगर हम पाकिस्तान की हिफाजत कर सकते हैं तो हम दरख्तों की भी हिफाजत करना जानते हैं। दूसरी चीज, ये मेरी गुजारिश होगी कि यहाँ पे इंतहाई कम कीमत पे गवर्नमेंट की तरफ से दरख्त मुहैया किए जाए, ताकि जो लोग दरख्त तो उगाना चाहते हैं लेकिन उनको जेब इजाजत नहीं देती, तो दरख्त 40-50 रुपए के बजाय वो 2-4 रुपए में, 5 रुपए में मुहैया किया जाए, ताकि हर बंदा जिसकी ख्वाहिश है वो अपनी अगली नस्ल को मुंतकिल करने के लिए 5-10 पौधे लगा सके।
یہاں پہ ذرا تھوڑا سا دوسری طرف بھی چلے جاتے ہیں. آپ مہربانی کر کے تھوڑے سے ہاتھ کھڑے کریں کہ اس دفعہ اس ساون کے مہینے میں کن کن بھائیوں نے درخت اگائے ہیں. ایک تو میں نے خود بھی الحمدللہ لگایا ہے. ایک اور وعدہ کیجئے گا اپنے محمد کو خوش کرنے کے لیے, ڈی ایف او صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں, اپنے محمد کو خوش کرنے کے لیے, جنت بنانے کے لیے, اور اپنے بچوں کو ایک بہت بڑی دولت بنانے کے لیے کہ آئندہ 10-15 دنوں میں 2-4 درخت اور کون کون لگائیں گے, وہ وعدہ کریں اور ہاتھ اٹھائیں. سر آپ کا بہت شکریہ. میں ایک دفعہ پھر ساجد اللہ خان صاحب کو اپریشیٹ بھی کروں گا اور ان کو سیلوٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا. اور ساتھ ہی سر ایک پیچھے سے آواز بھی آ رہی ہے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے لیے کچھ راستے بند ہیں جو اجتماعی راستے ہیں, تو ان کے لیے بھی کائنڈلی کچھ کیجیے گا. اے سی صاحب نے راستے کے متعلق سن لیا ہے, اسلم روز صاحب نے ان کو بتا دیا ہے. جو جنرل باتیں ہیں اے سی صاحب اس کے بعد بیٹھیں گے, وہ بعد میں بیان کر لیں. میں تقریب کو تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں, آپ کا وقت بھی قیمتی ہے. کسی شاعر نے کہا تھا گنے درخت کے سائے میں جب قیام ہوا, گنے درخت کے سائے میں جب قیام ہوا, میں پہلی بار پرندوں سے ام کلام ہوا. جرنل جو بھی باتیں ہوں گی اے سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کی باتیں سنیں گے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ورلڈ بینک کے رپورٹ کے مطابق 1990 میں جنگلات پاکستان میں 3.3% تھے. 2015 میں کٹنگ کی وجہ سے 1.9% رہ گئے ہیں, جبکہ کسی ملک کے لیے کل رقبے کا 25% جنگلات پر مشتمل ہونا ضروری ہے. اسلم روز بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی اور آپ کی زبان میں باتیں کی ہیں. دل تو کہہ رہا تھا کہ وہ بولتے رہے اور آپ اور ہم سنتے رہے, لیکن وقت مختصر تھا. میں دعوت دوں گا ایک اور انوائرمنٹل انجینئر جناب زہیب حسن صاحب کو کہ وہ آپ کو درختوں کی اہمیت کے متعلق بتا دیں. اس کے بعد پروگرام کو مختصر کرتے ہیں. جناب زہیب حسن صاحب, آپ کی تالیوں کی گونج میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب اسسٹنٹ کمشنر تحصیل عیسی خیل بھائی ساجد اللہ خان, ڈاکٹر افضل بادشاہ, صفدر اقبال, ڈاکٹر خالد, حمایدین علاقہ, میرے بزرگوں, نوجوانوں, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بھائی ساجد اللہ خان آپ کو, آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ایونٹ ڈسٹرکٹ لیول پر ہونا چاہیے تھا, عیسی خیل, کمر مشانی, کوٹ چاندر میں ہونا چاہیے تھا, آپ نے چاپری سٹی میں رکھوایا ہے. آپ یقیناً خراج تحسین کے حقدار ہیں. یہ ایک تقریر آگاہی کے لیے, اویئرنیس کے لیے ہے کہ ہم ہماری اخلاقی طور پر, مذہبی طور پر کیا ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, اس کا مفہوم ہے کہ کھیتی باڑی کریں اور درخت اگائیں. کافی احادیث مبارک ہیں جس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ درخت اگانا صدقہ جاریہ ہے. یہ چیزیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں ہماری زندگی کے ساتھ منسلک ہیں. میں اپنی تقریر کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا. ایک چاپری کے حوالے سے, خٹک بیلٹ کے حوالے سے, دوسرا پاکستان کے حوالے سے, تیسرا انٹرنیشنلی کہ اس کی کیوں ضرورت ہے. بھائی ساجد اللہ خان, ڈاکٹر خالد آپ بھی بیٹھے ہیں, ڈاکٹر افضل بادشاہ آپ بھی بیٹھے ہیں. آپ جس طرح خان صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے, ہمارے قائد نے ایک نعرہ لگایا, بلکہ ایک کمپین لانچ کیا انہوں نے, گرین پاکستان. آپ گرین خٹک بیلٹ کا نعرہ لگائیں. انشاءاللہ 100 پودے انشاءاللہ میں ڈونیٹ کروں گا انشاءاللہ اس کاز میں, اور 25 پودے انشاءاللہ اس اسکول کے لیے میں خود آؤں گا انشاءاللہ, یہاں پر لگاؤں گا انشاءاللہ. دیکھیں, یہ ہماری ایک اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری بنتی ہے. اگر ہم درخت نہ اگائیں, آکسیجن کی کمی ہوگی. آکسیجن کی کمی ہوگی تو ہمیں سانس لینے میں مشکلات آئیں گی. آکسیجن کی جب کمی ہوگی بہت ساری بیماریاں پھیلیں گی. جب درخت نہیں ہوں گے تو یہاں پر بارشیں نہیں ہوں گی. مین چیز
جس پر ہم نے فوکس کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نے درخت اگانے ہیں اور اس کا ہم نے خیال کرنا ہے، ہم نے اس کا خیال کرنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ جاندار چیز ہے، اس کو ایک جاندار کے اوپر آپ چھری جب چلاتے ہیں، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جانور ہے، اس کو یقیناً تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جاندار ہے، جب ایک پودا آپ لگاتے ہیں وہ سالوں بعد جا کے بڑا ہوتا ہے، اس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کو محسوس ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات کو علم ہے کہ وہ کتنی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ یہ ہماری ایک نسل ہے، یہ چیز ہم نے آج اگر ہم اگائیں گے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو دے کر جائیں گے۔ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت پہاڑ ہے، اگر آپ نیچے سے ہیں تو اتنا ایک خوبصورت نظارہ بن جاتا ہے۔ کاش یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں درخت ہوتے، یہ بھی مری سے کم نہ ہوتا، یہ بھی ہزارہ ڈویژن سے کم نہ ہوتا، یہ بھی گلگت بلتستان سے کم نہ ہوتا اگر یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں درخت اگائے جاتے۔ دوسرا، جو لوگ کاٹتے ہیں درخت، یہ ہماری ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو روکیں، ہم ان کو منع کریں، ہم ان کو سمجھائیں، ہم ان کی برین واشنگ کریں کہ ایک درخت کاٹنے سے ہو سکتے آپ کو 300-400 روپے کا فائدہ ہو جائے، لیکن وہ جو ایک درخت آپ کاٹیں گے، آپ اس ایک درخت کاٹنے سے آپ پوری ایک نسل کا، ایک علاقے کا، ایک گاؤں کا آپ نقصان کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک تحریک چلانی ہے، جس طرح تبلیغی جماعت والے ہمارے معززین جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، ایک مہم چلاتے ہیں، اس طرح ہمیں بھی درختوں کے حوالے سے مہم چلانی چاہیے۔ ہمیں اسکولوں میں جانا چاہیے، ہمیں جمعے کے خطبے میں درختوں کی اہمیت کے حوالے سے بتانا چاہیے، ہمیں مساجد میں جانا چاہیے، ہمیں چوکوں چوراہوں پر بتانا چاہیے، اپنے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے، جو خاص طور پر نوجوان ہیں ان کو بتانا چاہیے۔ اور جب تک یہ ذمہ داری علاقے کا نوجوان نہیں لے گا تب تک آپ اپنے علاقے کو سرسبز و شاداب نہیں بنا سکتے۔ دوسری چیز، یہ دنیا کی جو زمین کی جو کمپوزیشن ہے، 71% یہاں پر پانی ہے، یعنی کہ زمین ہے، دنیا 71% پانی ہے، 29% خشکی ہے۔ ہم یعنی 71% پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں کہ جو ہمارا دریا سندھ آ رہا ہے اس میں بہت سے دریا ہیں، نالے ہیں، ندی نالے ہیں جو گلگت بلتستان سے جا کے ملتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں اور دریا سندھ میں آ کے گرتے ہیں۔ گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے پاکستان کا جہاں پر دنیا کی دوسرے نمبر کی K2 کی پہاڑی ہے، ہائیسٹ ماؤنٹین ہے، اور وہاں پر گلیشیئرز ہیں۔ گلیشیئرز کیا چیز ہے؟ برف کا ٹکڑا ہوتا ہے، پگھلتا ہے، دریا میں جاتا ہے، وہ پانی ضائع ہو کے عربین سی میں جا کے گرتا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ وہ کیوں پگھل رہا ہے؟ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ دنیا کا ٹیمپریچر کیوں تبدیل ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے درخت کاٹنا شروع کر دیے ہیں۔ میں الحمدللہ عرب امارات میں بھی رہا ہوں، قطر میں بھی میں گیا ہوں، سعودی عربیہ میں بھی میں رہا ہوں، میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک صحرا ہے، وہ صحرائی علاقے ہیں، لیکن وہ لوگ، وہ حکومتیں، وہ جو ایک کمیونٹیز ہیں وہ اپنے علاقوں کے ساتھ مخلص ہیں، انہوں نے وہاں پر اپنے علاقوں کو سرسبز و شاداب بنا دیا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ گرمیوں میں ابو ظہبی، دبئی، شارجہ، سعودی عربیہ میں بارشیں ہوئی ہیں؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ پچھلے 2-3 سالوں سے یہ سسٹم چل پڑا ہے، یعنی کہ وہاں پر گرمیوں کا دورانیہ بھی اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں گرمیوں کا دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے، سردیوں کا دورانیہ کم ہوتا جا رہا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ جو گیسوں کا اخراج ہو رہا ہے، جو فیکٹریز ہیں، آئل اینڈ گیس انڈسٹریز ہیں، وہ گیسیں وہاں سے کاربن گیسز ہے H2S وہ ریلیز کرتی ہیں، جس سے ہماری جو اوزون لیئر ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے گرمی کا دورانیہ بڑھ رہا ہے۔ خیر میں اپنے نقطے کی طرف آؤں گا، اپنے پوائنٹ کی طرف آؤں گا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر آج سے ہم ایک عہد کریں کہ اس علاقے کو ہم نے سرسبز و شاداب کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے اور ناممکن ہے۔ اگر خان صاحب KPK میں 1 ارب پودا لگا سکتے ہیں تو ہم خٹک بیلٹ میں کم از کم 10,000 پودا کیوں نہیں لگا سکتے؟ لگا سکتے ہیں نا۔ اگر مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی طرف سے، ہم لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ لگا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس کمپین کو آگے چلانا ہوگا، ہمیں محض اس کمپین کو یہاں تک نہیں روکنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ گرین خٹک بیلٹ کمپین کا انشاءاللہ انیشیٹو لیں،
ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ہم دوستوں کو بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ جو یہاں پر پودے لگائیں گے انشاءاللہ, اور ان پودوں کی حفاظت بھی آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ. اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہمارا علاقہ یہ سرسبز و شاداب ہوگا اور ہرا بھرا ہوگا, اور ٹورسٹ باہر سے انشاءاللہ یہاں پر گھومنے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. یہ تھے جناب زہیب بھائی. پچھلے دنوں ان سے ایک تعلیمی محفل میں ملاقات ہوئی تھی, تو ان سے میں نے کہا تھا, میں تو آپ کو سیاسی حوالے سے جانتا تھا, آپ یہ لاڑکانہ کیڈٹ کالج لاڑکانہ سے فارغ التحصیل ہیں اور انوائرمنٹل انجینئرنگ میں انہوں نے ڈگری کی ہے. تو آج ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ یہ اسی فیلڈ کے متعلق ہیں. دوسرا, انہوں نے 100 پودے ہٹک بیلٹ کے لیے اور 25 پودے اس سکول کے لیے ڈونیٹ کیے ہیں. ان کے لیے ایک بار پھر خصوصی تالیاں. محترم جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب, جناب ایس ڈی او صاحب, یہ سارے مالکان بیٹھے ہوئے ہیں. موزہ چاپری اور درمیان میں موزہ کوٹ کی برونی شروع ہوتا ہے. آپ سب متفق ہیں جن کے شاملات کے رقبے ہیں کہ جنگلات ناکار کا ہے اور پٹوار اس میں وہ جنگلات کی اس میں لکھا ہوا ہے. مولانا موسیٰ مامو ہمارے صاحب کا کونسلر ہیں, انہوں نے بڑے اہم نکتے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ پہاڑ کی بالکل چوٹی سے فرنٹیئر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے, KPK کا. تو کچھ لوگ پیچھے سے آ جاتے ہیں, وہ جنگلات کاٹ لیتے ہیں. ہمارے محترم SHO صاحب کسی مشن پہ ہیں, اسی ایریے میں ہیں, ڈیم والی سائٹ پہ, اللہ کرے ان کو کامیابی ملے. ان سے ہم نے ایک وفد کی صورت میں ملاقات کی تھی. انہوں نے پہلے بھی کہا تھا آپ بندے کو انٹیمیٹ کریں, پرچہ دینا گرفتار کرنا میرا کام ہے. تو میں پھر بھی خصوصی گزارش کروں گا کہ اگر انہیں آئی افیشل اپنی طرف سے بھی کہہ دیں تو وہ مزید ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. دوسرے انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر ہم بیان کریں تو کل یہ نہ ہو کہ کوئی اور آ کے دعوے دار بن جائے. تو انشاءاللہ موسیٰ مامو کوئی اور دعوے دار نہیں بنے گا. انسانی زندگی کی بقا کا دار و مدار درختوں کے مرہون منت ہے. ہم نے جنگلات کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ مقررین نے آپ کو بتا دیا ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کی صورت میں پوری دنیا میں بھگت رہے ہیں اور ہم ہٹک بیلٹ والے سب سے زیادہ بھگت رہے ہیں. میں دعوت دوں گا DFO ساکت صاحب کے نمائندے, وہ خود کسی انتہائی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے. SDO شہزاد محبوب صاحب, ان کی بھی بہت بڑی مجبوری تھی, لیکن وہ سیدھا راولپنڈی سے یہاں آ رہے ہیں. بہت بڑی مجبوری چھوڑ کر وہ سیدھا آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کو درختوں کی اہمیت اور جنگلات کے کٹاؤ کے نقصانات بتا دیں. میں دعوت دوں گا شہزاد محبوب صاحب کو کہ وہ آپ کو اپنی زبان میں درختوں کی اہمیت اور جنگلات کے کٹاؤ کے نقصانات سے آگاہ کریں. جناب شہزاد محبوب صاحب, تالیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب, پرنسپل صاحب اور ساجد خٹک صاحب اور دیگر سب کو صاحب, جیسا کہ انجینئر صاحبان نے ساری تفصیلات کو بتا دی ہیں, لیکن پھر بھی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو آپ کو میں جنگلات کی افادیت کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں, پھر نقصانات کے بارے میں. کہ ڈیفورسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ ڈیفورسٹریشن ہوتی ہے درختوں کا یا درختوں کے ذخیروں کا کٹ جانا, اس کو ڈیفورسٹریشن کہتے ہیں. اور جب درخت کٹتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے, آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے, بارشیں کم ہوتی ہیں, زمین بردگی زیادہ ہوتی ہے, گرمی درجہ حرارت بڑھنے سے, گلیشیئر کے پگھلنے سے سیلابوں کا بھی خطرہ ہے اور بارشوں کے کم ہونے کا بھی, اور انسانی بقا کو بھی خطرہ ہے. یہ تو ہوئے نقصانات. درخت صرف سایہ ہی نہیں دیتے, بارشیں ہی نہیں دیتے, بلکہ دنیا کی سب سے جڑی بوٹیاں, جو قیمتی جڑی بوٹیاں ہیں کینسر جیسے مرض کے لیے, وہ بھی درختوں سے حاصل ہوتی ہیں. اور آکسیجن جس پہ زندگی کا دار و مدار ہے, وہ بھی انہی درختوں کے مرہون منت ہے. اب چونکہ عمران خان صاحب کا ویژن بھی یہی ہے اور محترم
اسسٹنٹ کمشنر صاحب, ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے بھی, اور ہم خود فارسٹ والے بھی, اور لوگوں کو بھی شعور ہے کہ اب درخت کاٹنے کا وقت نہیں ہے, درخت لگانے کا وقت ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ کچھ عرصے تک انشاءاللہ فری پلانٹس بھی آ جائیں گے. ابھی ہماری بھی لمیٹیشن ہوتی ہیں, گورنمنٹ جیسے جیسے اناؤنس کرتی جاتی ہے, شعور بڑھتا جاتا ہے, تو پلانٹس آ رہے ہیں آپ لوگوں کو دینے کے لیے. ابھی بھی جو کم از کم ریٹ پہ ہوں گے آپ ہم سے رابطہ کریں. سادی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں, ہم سے رابطہ کریں. اے سی صاحب بھی ہمارے ڈی او صاحب سے کہیں گے تو انشاءاللہ ہم کو ایسا راستہ نکالتے ہیں کہ جو لوگ پودے لگانے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو پلانٹس کی فراہمی کی جائے. یہاں بھی کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں لیکن بہت کم لوگوں نے. لیکن آج کل ایک سلوگن اور بنایا ہم نے فارسٹ والوں نے کہ ایک بشر 2 درخت, 2 سے کم از کم ایک شخص کو 2 درخت لگانے چاہیے. اور جب 2 درخت لگیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی. جہاں تک اس شاملات کے ایریے میں کٹائی کا معاملہ ہے, انشاءاللہ العزیز جب آپ جو کٹائی نہیں کروانا چاہتے تو کٹائی نہیں. اور آگے بھی ہم چیک پوسٹ کو قائم کر رہے ہیں کہ یہاں سے لے جانا درخت ناممکن بن جائے گا. یہاں سے آپ تعاون کر رہے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر صاحب موجود ہیں, ان کی طرف سے بہتر پرستی ہمیں حاصل ہے. پولیس والے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز درخت نہیں کٹیں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم نجائز درخت کاٹنے کی نہ کسی کو نہ سہولت دیں گے اور نہ ہی آپ کو شکایت کرنا ہوگی انشاءاللہ العزیز. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک محترم اسسٹنٹ کمشنر صاحب جس خلوص سے آج سے 2-3 دن پہلے بھی انہوں نے اور جس طرح آج یہ ٹائم نکال کر اتنی مصروفیت میں تشریف لائے ہیں, اور میری والدہ بہت خوشی ہے, میں یہاں سے بھی حاضر ہوں یہ اور ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. تو میں آپ سے کوشش کروں گا جہاں تک آپ کو لگانے والی بات کریں کاٹنے سے ہم انشاءاللہ خود کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کاٹ سکے. قانون اپنا راستہ خود بنائے گا انشاءاللہ. والسلام. جناب شہزاد محبوب صاحب جو اپنی محترمہ والدہ کے انتقال کے باوجود سیدھا یہاں پہنچے. میرے بھائیوں بزرگوں, آپ اپنے بچوں کی خاطر, اپنے مستقبل کی خاطر یہاں بیٹھے ہیں, چند منٹ اور انتظار کر لیں. اگر کوئی وہ ڈھول بجائے والا تماشا ہو تو لوگ رات 2-2 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں. اس کے بعد صرف 2 مقرر ہیں اس پروگرام کے روئے رواں, جناب ساجد اللہ خان صاحب اور محترم جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب. چند منٹ جو ہے آپ کو مزید انتظار کرائیں گے. شاید کسی بلا کا تھا سایہ درخت پر, شاید کسی بلا کا تھا سایہ درخت پر, چڑیوں نے رات شور مچایا درخت پر. اور کسی شاعر نے کہا تھا درخت کٹ گیا لیکن وہ رابطے ناصر, تمام رات پرندے زمین پہ بیٹھے رہے. محترم پروفیسر ساجد اللہ خان صاحب پنڈی میں رہتے ہیں, شفٹ ہو گئے ہیں. انہیں یہاں درختوں کی یا کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ لوگوں کی خاطر محترم جناب ڈاکٹر صاحب سے, ڈی سی صاحب سے رابطے میں رہے, جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے رابطے میں رہے. جناب ڈی سی صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر موقع ملا, وعدہ نہیں کرتا تو میں آ جاؤں گا, لیکن اگر میں نہ آ سکا تو میری نمائندگی جناب اے سی صاحب کریں گے. تو اے سی صاحب مصروفیات کے باوجود یہاں آ گئے. میں بلا تاخیر دعوت دوں گا ساجد اللہ خان ایڈوکیٹ کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم جناب ساجد اللہ خان, آپ کی تالیوں کی گونج میں. السلام علیکم. اے سی صاحب, I am very thankful to you and especially I must say thanks to ڈی سی صاحب. یہاں 1901 میں ضلع میاں والی بنو سے الگ ہوا, بنا, ایف سی آر بھی بنا. 1901 سے 2019 تک بہت ڈی سیز گزرے ہیں, بہت اے سیز بھی آئے ہیں, لیکن موجودہ انتظامیہ, ضلعی انتظامیہ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ, میسنجر پہ, ٹیکسٹ میسیجز پہ کوارڈینیٹ کرتی ہے, which is basically a blessing for us, sir. So your arrival is a blessing for us. میں آپ کا شکر گزار ہوں. ڈی سی صاحب آپ ان کے نمائندے ہیں, he couldn't come. دیکھیں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سے سینئر زیادہ ہیں, جونیئر کم ہیں. میں اسی اسکول کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں 1996 سے 2001 تک. میں وکیل ہوں, وکالت میں باتیں کروں گا, لیگل باتیں کروں گا. درختوں کی اہمیت سب کو پتہ ہے. جب کسی بندے کو لنگز کی بیماری ہوتی ہے, پھیپھڑوں کی بیماری ہوتی ہے, تو ان کو آکسیجن لگتا ہے. اگر وہ ایک دن آئی سی یو میں رہے اور اس کو آکسیجن لگا رہے تو اس کو پر ڈے
12 سے 20 ہزار روپے آکسیجن کے چارج کرنے پڑتے ہیں، اور یہ آکسیجن ہمیں اب مفت مل رہا ہے. تو یہ اس کی اہمیت ہے. انجینئر نے ساری بات بتا دی. قانون میں بہت ساری شکیں موجود ہیں جو ان کے خلاف راستہ خود بنائیں گی. جو کٹرز ہیں یہ مافیا ہے بیسیکلی. میں آپ کو کچھ مثالیں دے سکتا ہوں جنہوں نے بلڈنگز بنا دی ہیں درخت کاٹ کر. اسلم روز صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، ساری باتیں سمجھا دی. کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو درخت کاٹتے ہیں، بیچتے ہیں، موٹر سائیکل خرید لیتے ہیں. یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، اے سی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹر خالد صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی فرد کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہماری آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے ریگستان دیا، ہم نے صحرا دیا آپ کو. اس اسکول میں 2001 میں ایک درخت ہوا کرتا تھا. آج ڈاکٹر افضل بادشاہ نے سٹڈیز کے ساتھ ساتھ درخت لگوائے. خوبصورتی ہے، یہ ان کے لیے کریڈٹ ہے. اب میں 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. سروس سٹیشن سب نے دیکھے ہیں، موٹر سائیکل گاڑی ہم واش کرنے کے لیے کے جاتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے ریسنٹلی فیصلہ دیا ہے 2018 میں کہ پلاٹ آپ کا ہے، پانی آپ کا ہے، سروس سٹیشن آپ کا ہے، لیکن یہ جرم ہے. جب تک جس پانی سے آپ کار واش کرتے ہیں وہ ریسائیکل نہیں ہوگا، وہ سروس سٹیشن چلانا جرم تصور ہوگا. قانون کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ قانون جو پارلیمنٹ بناتی ہے، اسمبلی بناتی ہے. دوسرا وہ قانون جو جج بناتے ہیں. ہمارے پاس پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ کوئی بھی سروس سٹیشن جس کی ریسائکلنگ پلانٹ نہیں ہے وہ جرم کر رہے ہیں. اب دوسری بات، نیسلے ایک انٹرنیشنل لیول کی کمپنی ہے جس کی بوتلیں ہمارے سامنے یہ پڑی ہوئی ہیں. یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے 1 سے زیادہ ملکوں میں. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ان پہ فیصلہ دیا ہے کہ مشینیں بھی آپ کی ہیں، پیسہ بھی آپ کا ہے، کمپنی بھی آپ کی ہے، زمین بھی آپ کی ہے، لیکن جو آپ پانی استعمال کر رہے ہیں، زمین سے نکال رہے ہیں، وہ پوری قوم کا ہے. اس لیے جرم ہے، پہلے ٹیکس دے پھر پانی بیچیں. میں یہ رائٹ ٹو لائف، اے سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سارے ہمارے خٹک بیلٹ ایکسٹریملی ایجوکیٹڈ پیپل. رائٹ ٹو لائف از دا فنڈامنٹل رائٹ. پارٹ 2 چیپٹر 1 آف دا کانسٹیٹیوشن سیز کہ زندگی کا حق بنیادی حق ہے، جس کی وائلیشن جو بھی کرے گا وہ جرم کرے گا. میں لاہور ہائی کورٹ جاؤں گا اس کے خلاف ریٹ پٹیشن میں. یہ میری نسل کا سوال ہے. یاد رکھیں قانون بھی موجود ہے، قانون راستہ بھی بنائے گا، اور ان شاملات کی زمین کے خلاف میں ریٹ پٹیشن پہ جاؤں گا. انتظامیہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہی ہے. امید ہے کہ ہم اس ایشو کو کنٹرول کر لیں گے. لیکن اگر فار ایگزامپل کچھ وہ لوگ جو وائلیٹرز ہیں، قانون کی پابندی نہیں کرتے، ہم ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک فنڈامنٹل رائٹس کی پٹیشن کریں گے اور اس کے خلاف لیگل کارروائی کریں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر افضل بادشاہ. آپ نے پورا دن گرمی میں اسکول میں گزارا. آپ کا سٹاف، ایون دا ٹیچرز نے، میں نے خود ان کو دیکھا پائپ سے پانی دیتے ہوئے پودوں کو اور بیلچا مارتے ہوئے، which is a credit to him. ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. یہ ہمارے گورنمنٹ کے ملازم ضرور ہے، لیکن یہ اتنا اچھا فنکشن مینج کرنے پر ڈاکٹر افضل بادشاہ اینڈ یور ٹیم، یو ڈیزرو کریڈٹ. تھینک یو ویری مچ. پروگرام اختتام کی طرف بڑھاتے ہیں. میرے بزرگوں، آپ کو یاد ہوگا یہاں سے چند گز کے فاصلے پر ایک گل بادشاہ مامو رہتے تھے. وہ فرد واحد تھے لیکن ایک تحریک تھے. وہ انہوں نے درختوں کی کٹائی پر پابندی لگا دی تھی. میرا خیال ہے 10-12 سال ہو گئے ان کو فوت ہوئے. آپ کو واقع جو بزرگ ہیں یاد ہوگا کہ ان کی گھر والی پہاڑوں سے کوئی درخت کاٹ کے لے آئی. پہلے گھر والی کو، اپنی بیوی کو مارا پیٹا، پھر جا کے مسجد میں اعلان کیا کہ مشران چوک پہ آ جائیں. جب آ گئے انہوں نے کہا یہ درخت ہیں، آپ مجھ پہ جرمانہ عائد کر دیں. آپ میں سے ہر ایک کو بادشاہ گل ماما کا کردار ادا کرنا ہوگا، تب ہم جو ہے نا اپنی آنے والی نسل کا تحفظ کر سکیں گے.
کسی شہر کا یہ شہر اے سی صاحب کی نظر دیکھا نہ جائے دھوپ میں جلتا ہوا کوئی، دیکھا نہ جائے دھوپ میں جلتا ہوا کوئی، میرا جو بس چلے کروں سایہ درخت پر۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر ناصر صاحب کی صورت میں ڈپٹی کمشنر میاں والی اور رائے ذوالفقار صاحب کی صورت میں اسسٹنٹ کمشنر میاں والی ملے ہیں۔ یہ دونوں اپنی استطاعت سے بڑھ کر خٹک بیلٹ کے مسائل حل کرنے پر توجہ دے رہے ہیں۔ جو لوگ ان سے رابطے میں ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پسماندہ ترین خٹک بیلٹ سے یہ کتنے مخلص ہیں۔ میں دعوت دوں گا اگر آپ کو تھوڑی سی تکلیف نہ ہو تو کھڑے ہو کر استقبال کریں تالیوں کی گونج میں رائے ذوالفقار صاحب اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل۔ اس آگاہی مہم کے شرکاء کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جتنے بھی مجھ سے پہلے اسپیکر ہیں انہوں نے درختوں کی اہمیت پہ، ڈیفورسٹیشن کے نقصانات پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو ایک چیز میرے خیال میں رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ درخت ڈائریکٹلی ہماری صحت پہ، ہمارے معاشرے پہ وہ اثرات مرتب ہو ہی رہے ہیں، لیکن ہم اپنی خوراک میں بھی کمی کا سبب بن رہے ہیں۔ دوسری چیز جو یہاں پہ جو اس ایریے کا پرٹیکولرلی مسئلہ ہے یہ ہے کہ یہاں پہ شاملات میں آپ لوگ مشترکہ طور پہ مالک ضرور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے جو چیز چاہے کاٹ لے۔ وہ اگر آپ میں سے آدھے لوگ، آپ میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس میں یہاں پہ یہ ایکٹیویٹی نہ ہو شاملات کے رقبے میں، تو وہ آپ قانونی طور پر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ لوگ اس حد کو کراس کرتے رہے، درختوں کو بلا جواز کاٹتے رہے، ڈیفورسٹیشن ہوتی رہی، سب سے پہلے تو یہ جو آپ کا ایریا ہے اتنا زیادہ فرٹائل نہیں ہے۔ آپ لوگ محض چند پیسوں کی خاطر درختوں کو کاٹتے ہیں، یا تو ہوتی نا زرعی زمینیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کی، آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم تو اس کو آباد کر رہے ہیں، ہم اس میں فصلیں اگائیں گے۔ آپ فصلیں بھی نہیں اگاتے اور درخت بھی بلا جواز کاٹتے رہتے ہیں۔ جب زمین آپ کی انہی درختوں کی پیداوار کے لیے ہے تو یا تو دو درخت لگا کے کوئی ایک درخت کاٹ رہا ہوتا تو پھر یہ کمی تو نہ ہوتی، اضافہ ہوتا۔ پرابلم یہ ہے کہ جس کی مرضی کرتی ہے اپنا کاروبار چمکا۔ اور خصوصی طور پر افضل بادشاہ صاحب اور ان کے پورے سٹاف کا، آپ سب کا، مہمانان گرامی کا، بچوں کا، سب کا شکریہ۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اے سی صاحب ابھی پودے بھی لگائیں گے۔ آپ سب ریٹائر فوجی ہیں، پرسوں یوم آزادی گزرائے اور کل بلیک ڈے گزرائے، نعرہ لگائیں گے۔ اے سی صاحب کو بتانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے نمائندے کہ خٹک بیلٹ کے سابق فوجیوں نے اپنی بندوقیں صاف کر لی ہے۔ ذرا جوش سے نعرہ لگائیں، پاکستان پاکستان، پاک فوج پاک فوج، کشمیر بنے گا، ذرا جوش سے، کشمیر بنے گا۔ میں دعا کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب جمیل صاحب کو کہ وہ اختتامی دعا کریں، اس کے بعد اے سی صاحب اور ایس ڈی او صاحب یہاں پودے لگائیں گے تاکہ یادگار ہے۔ محترم جناب جمیل صاحب۔ یہ ایک بات سننے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہر چیز جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے۔ یہ درخت بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو لگاتے ہیں، یہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی گئے یہ ذکر آپ کو فائدہ دے گا۔ دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، ہمیں درختوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، مزید ہمیں درخت اگانے کی بھی توفیق عطا فرما، درختوں کو پانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ جو یا الہ العالمین یہ ذکر کا باعث بنتے ہیں، جو یہ پروگرام اس لحاظ سے منعقد کیا گیا ہے، اس لحاظ سے یا الہ العالمین ہمیں اس میں کامیابیاں عطا فرما۔ جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے، ترتیب دیا ہے، ہمارے سٹاف نے اس میں بہت حصہ لیا ہے، جنہوں نے ارینج کیا ان کو بھی اجر عطا فرما، جنہوں نے اس میں حصہ ملایا انہیں بھی اجر عطا فرما۔ اس ادارے کو دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و آل محمد۔
آپ سب کا شکریہ. ایک شکریہ ادا کرنا بھول گیا تھا, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جوان جو ہیں انہوں نے اس بارے میں مہم چلائی, ان کا بھی شکریہ. اے سی صاحب کے ساتھ اگر کسی کا ذاتی کام ہو, جیسا وہ کہہ رہے تھے راستوں کے بارے میں, تو وہ بے شک مؤدبانہ انداز میں ڈسکس کر سکتے ہیں. باقی آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. صفدر کیمرہ مین چی چومرا ہے نا تو سے بولو سے